حضرت امام حسن اور حسین کی امی جان یعنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے دو سوال کیا اور پہلا سوال یہ کیا کہ بابا ذرا یہ بتائیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بلا تکلف ارشاد فرمایا کہ بیٹی تیرے بابا کے علاوہ کون جائے گا؟ تیرے بابا کے علاوہ کون جائے گا؟ تو پھر حضرت فاطمہ نے دوسرا سوال کیا کہ بابا ذرا یہ بتائیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی وہ جو ہے نا عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم، وہ عورتوں میں سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو حضرت فاطمہ کا گلاب جیسا چہرہ کھلا ہوا وہ مرجھا گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کہ بیٹی تیرے گلاب جیسے چہرے کھلے ہوئے کیوں مرجھا گئے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا بیٹی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا میں نے جب پہلا سوال کیا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو آپ نے اپنا نام لیا، اور دوسرا سوال میں نے جب کیا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی تو میں نے سوچا کہ آپ میرا نام لیں گے، تو آپ نے عیسیٰ کی امی حضرت مریم کا نام اپنے لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، لیکن جنت میں جانے کے طریقے الگ ہوں گے، جنت میں جانے کے ترتیب الگ ہوں گے۔ جس سواری پہ تجھے یعنی کہ جس سواری پہ فاطمہ کو بٹھایا جائے گا اس سواری کی نکیل حضرت مریم کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی کہ حضرت مریم خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی اور تو مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی بھکاری یہودی سائل آیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو مجھے آپ کو کچھ کھانا کھلا دے، کیونکہ مدینہ شریف کے بہت سارے میں نے گھروں کو دیکھا ہے لیکن میں آپ کے بارگاہ میں اور آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ حضور اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو آپ مجھے کھلا دے، میں کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے تھے، 1 مہینے سے کھانا نہیں بنے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمان میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے ہیں، ایک کام کرو یہ میرا مہمان ہے۔ حضور پاک نے اپنے دروازے پر آنے والے بھیکاری کو، آنے والے سائل کو کبھی آپ نے بھیکاری نہیں کہا بلکہ آپ نے مہمان کا لقب دیا، مہمان کے نام سے آپ نے پکارا ہے۔ آپ کے دروازے پر یا ہمارے دروازے پر کوئی بھیکاری آ جائے تو ہم اسے کبھی مہمان کہتے ہیں؟ نہیں، بھیکاری ہی اسے کہتے ہیں، مہمان کبھی ہم نہیں کہتے ہیں۔ لیکن حضور پاک کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھیکاری کو بھیکاری نہیں بلکہ آپ نے مہمان کہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے آپ نے کہا کہ سلمان میری بیٹی فاطمہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، شاید وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو تو اس سے مہمان کو کھلا کر لے آؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں گئے، آواز دی، حضرت فاطمہ کی آواز آئی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے بنت رسول ایک سائل ہے جو حضور پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن آپ کی بابا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے، 1 مہینے سے کھانا نہیں بنے ہیں۔ حضور پاک نے آپ کی بارگاہ میں اس سائل کو بھیجا ہے، اگر کچھ گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو تو اس سائل کو آپ کھلا دیں۔ تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے سلمان جو گھر، جو حالات اور جو حال میرے بابا کا ہے وہی حال میرا بھی ہے۔ میرے گھر میں بھی کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے چولہے نہیں جلے ہیں، لیکن یہ نبی کے خاندان والوں کا شان ہے کہ آئے ہوئے مہمان کو کبھی واپس نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے سلمان میرے گھر میں ایک دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو لے جا کر کے کسی شہر، کسی مارکیٹ میں بیچ دو اور اس کے جو رقم ہو اس رقم سے کھانا خرید کر کے اور اس سائل کو کھلا دو۔ حضرت سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے ہاتھ نے حضرت سلمان نے حضرت فاطمہ سے دوپٹہ لیا، اور وہ دوپٹے جب لے کر مارکیٹ میں بیچنے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس دوپٹے کو خرید لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی بیٹی کے سر کے دوپٹہ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ لگ جائے، کوئی ایرے غیرے انسان خرید لے، بلکہ اس دوپٹے کو فرشتوں نے خریدا۔
फरिश्ते खरीद करके उसके रकम अदा किए और उसी रकम को लेकर के, उसी पैसे को लेकर के हज़रत सलमान मार्केट गए, खाना को ख़रीदा। और खाना जब खरीद रहे थे तो हज़रत सलमान के जहन में एक बात आई कि अल्लाह के नबी यानी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर में कई दिनों से चूल्हे नहीं जले हैं, हज़रत इमाम हसन हुसैन भूखे होंगे, हज़रत फ़ातिमा भूखी होगी। एक काम करते हैं, इस रकम से आधे रकम से इस साइल को खिला देते हैं खाना खरीद करके, और आधे रकम जो पैसे हैं उस पैसे से खाना खरीद करके हज़रत फ़ातिमा को घर ले जाकर पहुंचा देते हैं। तो आधे रकम से उस साइल को आपने खाना खिलाया और आधे रकम से खाना खरीद करके आपने हज़रत फ़ातिमा की बारगाह में लेकर गए। तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि अब क्या है, अब क्या बात है। हज़रत सलमान ने कहा कि बिनते रसूल, मैंने सुना है कि आपने अभी अभी अर्ज़ किया है कि मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं बने हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, लेकिन ये खाना मैंने जो दुपट्टे मैंने बेचा है उस दुपट्टे के रकम से मैंने आधे रकम से मैंने इस साइल को खिला दिया है, और आधे रकम से मैंने सोचा कि ये खाना खरीद करके मैं आपकी बारगाह में लेकर चलूँ ताकि आप लोग भी कई दिनों से भूखे हैं, आप भी खाना खा ले। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया ये मेरे घर का शान है और नबी के ख़ानदान वालों का शान है, जो हम एक बार किसी साइल को, किसी इंसान को अता कर देते हैं, दोबारा उससे हम नहीं लिया करते हैं। इस खाने को ले जा करके किसी गरीब मिस्कीन में तकसीम कर दो। यहूदी साइल, उस यहूदी भिखारी ने कहा कि ऐ सलमान, जिस औरत की आवाज़ आ रही है यह औरत कौन है? हज़रत सलमान ने कहा कि अल्लाह के नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा है, और इनकी शान इतने बुलंद है कि खुद भूखी रह करके गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाया करती है। तो हज़रत सलमान से उस यहूदी साइल ने कहा, ऐ सलमान, मैं भी कोई भिखारी, मैं भी कोई साइल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आसमानी किताब पढ़ करके और अल्लाह के नबी के ख़ानदान वालों के लिए, ख़ानदान वालों को मैं आजमाने के लिए आया था कि जो बातें मैंने आसमानी किताबों के अंदर सुना है वो बातें सच है और हक है कि नहीं। जब मैंने आजमाया, जब मैंने पाया, तो मैंने वो सच और हक बात पाया है, और ये सही बात है कि अल्लाह के नबी के ख़ानदान वालों का शान ये है कि खुद भूखे रह करके गरीबों को खाना खिलाया करते हैं। उस यहूदी इंसान ने कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लो, मुझे भी कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर लो।